حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک مرتبہ دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ دوسرے شخص کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئیں اور انہوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا ہے۔ اب میری آمدنی کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا اور نہ ہی کھیت میں اب اتنی جلدی دوبارہ فصل اگے گی۔ اے اللہ کے نبی، آپ انصاف فرمائیے کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور یہ فیصلہ کیا کہ سب بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر ہی تھی۔ جب بکریاں اس شخص کو دے دی گئیں تو جو پہلا شخص تھا وہ بڑا مایوس ہو گیا۔ جب دونوں واپس ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو راستے میں مل گئے۔ ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 11 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، جب اپنے شہزادے کی یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، وہ کون سا فیصلہ ہے جو میرے فیصلے سے بہتر ہے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا بات آ گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ بکریوں والا اس کے کھیت میں کام کرے اور جب تک کھیتی اس حالت میں پہنچے اس وقت تک جو کھیتی والا ہے اسے ساری بکریاں دے دی جائیں تاکہ وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکے۔ کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو اس کی کھیتی واپس کر دی جائے اور بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ میرے اعتبار سے یہ فیصلہ صحیح ہے۔ یہ فیصلہ جب داؤد علیہ السلام نے سنا تو حیرت میں رہ گئے اور پھر آپ نے مسکرا کر کہا، واقعی یہی فیصلہ صحیح ہے۔ آپ نے اس فیصلے کو بہت پسند فرمایا۔ ناظرین اکرام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے از روح اجتہاد تھے۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنا انبیاء اکرام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو سنا تو آپ نے دونوں فیصلے کو سامنے رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں تھا۔ اگر ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جاتی تو بکریوں والا اپنی آمدنی کھو دیتا۔ بکریوں والا بھی خوش ہو گیا، کھیتی والا بھی خوش ہو گیا، اور آخر میں بکریاں اور کھیتی اپنے اپنے مالک کے حوالے کر دی گئیں۔ ناظرین اکرام، اللہ اپنے نبیوں کو ایسی قوت اور طاقت کے ساتھ ایسی ذہنیت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایسے بڑے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کر دیتے ہیں اور ایسا فیصلہ نکالتے ہیں جس سے انسانیت بھی حیران رہ جاتی ہے۔ واقعی اللہ کے نبیوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلنے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی اور گناہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔